بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک ویڈیو 118 اور میں محمد زبیر۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں کائنات کا تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کثیر فضائل سے مشرف ہیں اور قرآن و حدیث میں آپ کا ذکر کثرت سے موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے بوندا گیا، یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی۔ پھر وہ سارا گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہو گئی۔ پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ تخلیق آدم کے یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جیسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گئی۔ اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں۔ تو زمین نے کہا، میں اس اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا جو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ پورے روئے زمین سے مختلف رنگوں، مختلف صفات کے حامل مٹی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے، جیسے مٹی کی اقسام مختلف ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ شیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسم کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں، تو ان میں سرخ اور سفید، کالے، درمیانے یعنی سانولے یا سفید، سرخی اور نرم اور سخت اور پاکیزہ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کے بجائے ایک ہی وقت میں یکا بار آپ کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان اور مرحلہ وار سے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس
کہ سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا۔ ترجمہ: اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جس میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے۔ ترجمہ: پھر جب میں اس سے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ آپ علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ لمبائی 60 گز تھی۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے سے مراد ہے، علماء نے فرمایا کہ اپنی صورت کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت و پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں علم، تصرف، سمع، بصر اور قدرت وغیرہ سے سرفراز فرمایا۔ اور اگر اپنی صورت سے الفاظ میں ضمیر کا مرجع حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و وحیت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی انہیں وہ شکل دی، دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں، پھر جوان ہوں، پھر بوڑھے ہوں وغیرہ۔ یا معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا اور وہ شروع ہی سے عالم، عارف، ہدایت یافتہ اور نیک تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا اور دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی۔ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ وہ مخلوق شہوت اور غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے یہ کس طرح اندازہ لگایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا، اس لیے وہ تخلیق کے حکمتوں اور سبب و مسبب میں اس بات کا علم رکھتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں پیٹ کی جگہ خالی جگہ دیکھی جیسے بھرا جا سکتا ہے، یوں ہی جب یہ دیکھا کہ انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنا، اس کے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو ابھارنا اور وسوسے ڈالنا ممکن ہے، تو اس نے ان اسباب کی بنیاد پر اس کے اندر اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی۔ بھوک کے وقت اسے غذا سے صبر نہ ہوگا، غصے اور شہوت کے وقت نفس دبانے پر قدرت نہ ہوگی، اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی اس کے لیے بے حد دشوار ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعے کے دن عصر کے بعد دن کے آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی۔ ہر قسم کی مٹی پانی میں جمع فرمایا کر پھر اس میں خمیر کرنا، پھر اوضاع ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سیکھنا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلنے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کو توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔